روس نے یوکرین کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ شمال مشرق اور جنوب سے روسی فوجیں یوکرینی دارالحکومت کی طرف بڑھ چکی ہیں اور کیف پر فضائی حملے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ روسی ٹینکس کو دارالحکومت کی طرف جانے والے راستوں سے گزرتے دیکھا گیا ہے، جبکہ آج پورے شہر میں گولیوں اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ اس وقت دنیا صرف پابندیوں کے اعلانات تک محدود ہو گئی ہے اور یوکرین اس جنگ میں تنہا نظر آ رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے یہ اندازہ جاری کیا ہے کہ یوکرینی دارالحکومت کیف دنوں کے اندر روس کے کنٹرول میں جا سکتا ہے، جبکہ یوکرینی فورسز نے روسی فوج کا داخلہ روکنے کے لیے شہر کو جوڑنے والے پل کو تباہ کر دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے یوکرینی دارالحکومت سے صرف 4 میل دور ایک ایئر فیلڈ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور وہاں فوجی اتارے گئے ہیں۔ ساتھ ہی روسی وزارت نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی حملے نے یوکرین کا مغرب سے تعلق منقطع کر دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا ہے کہ روس صرف اس شرط پر بات چیت کے لیے تیار ہے جب یوکرینی فورسز ان کی بات مان کر ہتھیار ڈال دیں گی۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق ہمارا مقصد یوکرین پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ اسے فوجیوں اور نازیوں سے پاک کرنا ہے۔ دوسری طرف روس کے یوکرین پر حملے سے مغربی ممالک سمیت خود روس میں بھی مظاہرے ہوئے، مگر روس میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اور بڑی تعداد میں مظاہرین کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق روس میں جنگ مخالف مظاہروں میں تقریباً 1800 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور اقوام متحدہ ان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق روس کے 60 شہروں میں جنگ مخالف مظاہرین میں تقریباً 1831 لوگوں کو روسی فورسز کی طرف سے تحویل میں لے لیا گیا ہے، جبکہ جرمنی میں بھی روس کے حملے کے خلاف آج مظاہرے ہوئے اور جرمنی کی وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ یورپین یونین اب براہ راست صدر پوٹن اور روسی وزیر خارجہ پر پابندی لگا سکتے ہیں، مگر دوسری طرف روس رکنے کا نام نہیں لے رہا اور یوکرین کو لگتا ہے کہ مغربی ممالک اس حملے کے خلاف ضروری اقدامات نہیں کر رہے۔ یوکرینی صدر نے مغربی ممالک کو خوف کا شکار قرار دیا ہے۔ چیسنا نہیں بچو تک سچ کہوں تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کون یوکرین کو نیٹو میں شمولیت کی گارنٹی دے گا؟ ہر کوئی خوف زدہ ہے اور ہچکچا رہا ہے۔ میں نے 27 یورپی ممالک کے لیڈران سے پوچھا کہ کیا یوکرین نیٹو کا حصہ بن سکتا ہے۔ میں نے بہت صاف انداز میں پوچھا، ہر کوئی خوف زدہ تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی مجھے جواب نہیں دیا۔ ہم کسی سے بھی خوف زدہ نہیں ہیں۔ ہم روس سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ ہمیں روس سے بات کرنے کا بھی خوف نہیں ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی قومی سلامتی اور غیر جانبداری کے بارے میں۔ ہم فی الوقت نیٹو کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا گارنٹیز ہوں گی؟ یعنی یوکرین کو لگتا ہے کہ مغربی ممالک اس جنگ کو روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہے، جبکہ کل ہی امریکہ نے روس پر نئی پابندیوں کا اعلان کیا۔ صدر بائیڈن نے میڈیا پر بریفنگ کے دوران موقف اختیار کیا کہ روسی بینکیں $250 ملین کے اثاثے منجمد کیے جائیں گے۔ ماسکو کی عالمی مارکیٹ تک رسائی کی صلاحیت کو ہدف بنایا جائے گا۔ روس کی ٹیکنالوجیکل درآمدات پر بھی پابندی ہوگی۔ پوٹن نے جنگ کا انتخاب کیا، اب انہیں نتائج بھگتنے ہوں گے، مگر امریکہ اور مغربی ممالک صرف اعلانات تک محدود ہیں اور روس ان پابندیوں کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ مغرب پر جوابی پابندیوں کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یوکرین اس وقت تباہی کے مناظر پیش کر رہا ہے۔ آج ایک آڈیو بھی منظر عام پر آئی جس میں یہ سنا جا سکتا ہے کہ روسی جنگی بحری جہاز ایک جزیرے میں تعینات یوکرینی فوج کو سرنڈر کا کہتے ہیں، لیکن یوکرینی فوجی انکار کر دیتے ہیں، جس کے بعد ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور رپورٹس یہی آئی ہیں کہ یوکرینی فوجیوں کو سرنڈر نہ کرنے پر مار دیا گیا تھا۔ اس جنگی صورتحال کے پیش نظر یوکرینی صدر نے روسی صدر پوٹن کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آئین مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں تاکہ لوگوں کو مرنے سے بچا سکے۔ ساتھ ہی آج چینی صدر نے پوٹن سے فون پر بات چیت کے دوران مذاکرات کرنے پر زور دیا اور پھر روس کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ وہ یوکرین سے بات چیت کے لیے بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں اپنا وفد بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ یوکرین غیر جانبداری پر راضی ہو تو مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، مگر اب تک براہ راست بات چیت نہیں ہو سکی ہے۔ روسی فوج نے مختلف مقامات سے یوکرین کو گھیر لیا ہے اور اس پوری کشیدگی میں ہزاروں پاکستانی طلبہ بھی یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کی تفصیلات سے متعلق آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ روس کے دورے سے پہلے پاکستان کی امریکہ سے بات چیت ہوئی تھی۔ تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو محفوظ جگہوں پہ منتقل کرنا اور ان کا بحفاظت اپنے گھروں کو لوٹانا جو ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے، تو اس پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے۔ ہماری ایمبیسی ہے، اس کی لوکیشن تھی جو دارالخلافہ ہے وہ کیو ہے، لیکن ہم نے اس کو شفٹ کیا ہے اور ہم اس کو لے کے گئے ہیں ترنوپل ایک جگہ ہے، اور یہ جگہ ہے جو پولش بارڈر کے قریب ہے۔ ہم اس کو وہاں اس لیے لے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے ان بچوں کے انخلاء کے لیے آسانی ہو۔ ہم نے اس سارے دورے کا جو پس منظر ہے اور جو ہمارا نقطہ نظر ہے اور جو ہمارا آبجیکٹو ہے، اس کو ہم نے جانے سے پہلے ہی امریکہ کو کنوے کر دیا تھا
और हम अपना, मैंने कहा ना, जूं के तू रहे। यूक्रेन के हालात से मुताल्लिक़ की बात करेंगे TRT से वाबस्ता सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा से, जो इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। अली मुस्तफ़ा, ज़मीनी हालात इस वक्त क्या हैं आपके सामने वहाँ पर? लग यही रहा है कि चंद ही दिनों में जो रूसी फ़ौज है वो शायद कीव में कब्ज़ा कर ले, और अगर कीव पे कब्ज़ा हो गया तो फिर यूक्रेनियन हुकूमत का बचना या सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। हम इस जगह पे हैं, यहाँ पे ईस्टर्न यूक्रेन में ज़पोरिज्जिया करके इस जगह का नाम है। हम 3.5 घंटे दूर हैं मारियोपोल से, और इसके इर्द गिर्द हमले जारी हैं। यहाँ शहर के अंदर फ़िलहाल हमला नहीं हुआ, मगर इसका एयरपोर्ट ज़रूर अटैक हुआ है। कोई फ़्लाइट्स नहीं चल रही यहाँ पे। और जगहों के ऊपर जो सदर ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के, उन्होंने कहा है कि लोगों का 18 से 60 साल की उम्र के जो मर्द हैं, अगर वो लड़ सकते हैं तो उनको लड़ना पड़ेगा। कंस्क्रिप्शन हो गई है यहाँ पे, मैस मोबिलाइजेशन हो गई है। इसका ये मतलब है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल हों, स्कूल्स हों या कुछ और ऐसी जगहें हों, वो मिलिट्री यूज़ कर सकती है। तो एक बहुत ही डेस्परेट पुश है यूक्रेनियन हुकूमत की तरफ से रूसी ये जो हमला है इससे काउंटर करने के लिए। इसके साथ साथ 18,000 ऑटोमेटिक वेपन्स भी यूक्रेनियन हुकूमत ने सिविलियंस को दिए हैं रूसियों को रोकने के लिए। उसके साथ साथ वो लोगों से ये भी कह रहे हैं कि अपने घरों में आपके पास शीशे की बोतलें हैं, उनमें पेट्रोल भरें, उस पर कपड़ा डालें, एक मोलोटोव कॉकटेल बनाएं, और रूसी अगर आए उनके ऊपर उसको आग लगा के फेंकें। तो हर मेजर ये लेने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ से रशियन अफवाज जो है, यानी उसमें इतनी क़ुव्वत है कि शायद ये चीज़ें ना रुक सकें। हैविंग सेड दैट, जंग जीतना एक चीज़ है, एक मुल्क को चलाना एक और चीज़ है। सवाल ये बात पैदा होता है कि अगर रूस ने इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर भी लिया तो उसका एंड गेम क्या है? क्या वो चाहेगी रूसी हुकूमत, व्लादिमीर पुतिन साहब, कि यहाँ पे डायरेक्ट वो कंट्रोल करें, या एक पपेट रजीम को इंस्टॉल करें जो उनके कहने पे जो भी वो चाहें कर सकें? क्योंकि ये आपको एक बात का अंदाज़ा लगाना होगा, यूक्रेन ईस्ट और वेस्ट, जो दनीपर रिवर चलता है, काटता है बेसिकली इस पूरे मुल्क को हाफ में, ईस्ट साइड पे, मशरकी साइड पे ज़्यादा रूस के हिमायती हैं, मगरबी साइड पे ज़्यादा यूरोप के या वेस्ट के हिमायती हैं। और यही डिवाइडिंग लाइन है बेसिकली, ये जो रिवर है जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन साहब, जिन्होंने चंद ही दिन पहले रिकग्नाइज़ किया यहाँ पे जो ब्रेक वे रीजन्स थे लुहांस्क और डोनेट्स्क के, वो उनको एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, देयर बाय अंडरमाइनिंग यूक्रेनियन सॉवरेंटी। और अब ये सूरत हाल है कि उसके बाद जंग शुरू हुई, और कहाँ ये रुकेगी, कब ये रुकेगी, क्या लड़ाई ख़त्म हो जाएगी अगर रूस ने कीव पे कब्ज़ा कर लिया? ये बहुत अहम सवाल है।